اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق حکومت کا قرض اپریل 2024 تک 66,083 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا، جبکہ حکومت نے صرف اپریل 2024 میں 709 ارب روپے کا قرض لیا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ اپریل 2024 تک حکومت کا مقامی قرض یعنی جو لوکل بینکوں سے لیا ہوا قرض ہے وہ 44,481 ارب روپے تھا اور بیرونی قرض 21,601 ارب روپے تھا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 10 ماہ میں، رواں مالی سال مطلب آج والا نہیں، جو 24-25 کا ہے وہ نہیں، 23-24 کا، 23-24 کے مالی سال کے دوران حکومت کا جو قرض ہے یعنی 10 ماہ کے دوران، گزشتہ مالی سال یعنی مالی سال 2023-24 کے 10 مہینے کے دوران، آخری 10 مہینے کے دوران حکومت کا جو قرض تھا ٹوٹل وہ 5,242 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ اب سوال بہت سادہ ہے، آپ کہتے ہیں عمران خان برا آدمی ہے، آپ کہتے ہیں نواز شریف برا آدمی ہے، آپ کہتے ہیں بلاول بھٹو برا آدمی ہے، چونکہ انہیں اکنامک مینجمنٹ نہیں آتی، چونکہ انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کے قریب پہنچا دیا ہے، اور ہم بہت اچھے ہیں چونکہ ہم ذمہ دار ہیں، چونکہ معاشی سیکیورٹی کا دراصل نیشنل سیکیورٹی سے تعلق ہوتا ہے، نیشنل سیکیورٹی معاشی سیکیورٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور چونکہ ہم سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں ملک کو کی سیکیورٹی کے، لہٰذا ملک کی معاشی سیکیورٹی بھی ہم اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں گے، کیونکہ عمران خان، نواز شریف اور بلاول بھٹو یا جو بھی سیاسی حکومتیں ہیں وہ ملک کی معاشی سیکیورٹی کو انشور کرنے کا کوئی بندوبست نہیں کر سکی۔ اور بھائی وہ بھی قرض لے کے ملک کو چلا رہی تھیں اور آپ بھی قرض لے کر ملک کو چلا رہے ہیں۔ اگر کل انہیں قرض ملنا بند ہو جاتا تو بالکل ملک ان کے دور میں دیوالیہ ہو جاتا، آج آپ کو قرض ملنا بند ہو جائے تو ملک آپ کے دور میں بھی دیوالیہ ہو جائے۔ آپ لوکل بینکوں سے قرض لیتے ہیں، وہ بھی لوکل بینکوں سے قرض لیتے تھے، آپ بے تحاشا قرض لیتے ہیں، وہ بھی بے تحاشا قرض لیتے تھے۔ آپ نواز شریف کے دور کے سٹیٹ اٹھا کر دیکھ لیں 2013 سے 2018 کے دوران، آپ عمران خان کے دور کے سٹیٹ اٹھا کے دیکھ لیں 2018 سے 2021 کے دوران، اور آپ اپنے ان جو 16 ماہ ہیں شہباز حکومت کے، پچھلے 6 ماہ نگران حکومت کے، کاکڑ حکومت کے، اور اب 4 ماہ شہباز حکومت کے، آپ اس دور کے سٹیٹ اٹھا کر دیکھ لیں، قرض کی شرح تو تقریباً برابر ہے۔ ہاں، نواز شریف اور شائستہ خان نواسی کے دور میں یہ قرض کی شرح کم تھی، عمران خان کے دور میں یہ قرض کی شرح بڑھ گئی، اور شہباز شریف اور انوار الحق کاکڑ کے زمانوں میں یہ قرض کی شرح اور بھی بڑھ گئی۔ وجہ یہ کہ پوسٹ کووڈ سینیریو میں پوری دنیا کی معیشت میں تبدیلی آ گئی اور پاکستان کا روپیہ بہت زیادہ زوال کا شکار ہو گیا، اگرچہ اس میں اسحاق ڈار کا بہت زیادہ کردار ہے، اور لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے، اسحاق ڈار کے علاوہ بھی نون لیگ کے قاسم اور بہت سے وزیر خزانہ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پاس بھی اپنے مشہور زمانہ نوید قمر صاحب موجود ہیں، لیکن آپ کو ان سب پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں وہ ملک دشمن قسم کے لوگ ہیں، ان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی تو پراپرٹیاں باہر ہیں، ہمارا تو سب کچھ اندر ہے، ہم ملک پر جانے قربان کرتے ہیں، اور ہماری اگر پراپرٹیاں ہیں بھی، یعنی کہ ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن ہمارے ہیں بھی اور عسکری ہمارے ہیں بھی، تو وہ ملک کے اندر ہی ہیں، لہٰذا ہمارے اثاثے چونکہ ڈکلیئرڈ ہیں، ملک کے اندر ہیں، ہم نے نواز شریف کی طرح کہیں باہر اثاثے نہیں رکھے ہوئے، تو ہم قابل اعتبار ہیں، ہم ملک کی معاشی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے پوری کوششیں کریں گے، لہٰذا ہمارے والا محمد اورنگزیب ہونا چاہیے، ہمارے والا محسن نقوی ہونا چاہیے، اور اگر ممکن ہو سکے تو ہمارے والا فیصل واڈا اور انوار الحق کاکڑ بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیں، لیکن نواز شریف کے وزراء ہمیں نہیں چاہیے، رانا ثناء اللہ ہوں یا اسحاق ڈار ہوں یا ایون ڈاکٹر شمشاد اختر ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں نواز شریف اور شہباز شریف کی ٹیم کے کوئی بندے نہیں چاہیے، ہمیں آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی ٹیم کے کوئی بندے نہیں چاہیے، بلاول بھٹو پریزیڈنٹ ہاؤس میں کرکٹ کھیلیں اور عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، لیکن یہ ہے کہ حکومت کا انتظام ہم ہی چلائیں گے۔ بھائی آپ بھی حکومت کا انتظام قرض لے کر چلا رہے تھے، وہ بھی حکومت کا انتظام قرض لے کر چلا رہے ہیں، آپ نے گزشتہ تقریباً 3 سال کے دوران، جو کہ بہرحال آپ کی حکومت ہے، شہباز شریف اور انوار الحق کاکڑ تو صرف فیس ہے نا، آپ نے کیا ہے پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے لیے؟ آپ نے کون سے نئے ریسورسز ڈھونڈے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ اس ملک پر حکومت کر رہی ہے۔ جب نواز شریف اس ملک پر حکومت کرتا ہے تو نواز شریف اپنے اچھے اور برے کا جواب دیتا ہے، جب عمران خان اس ملک پر حکومت کرتا ہے تو عمران خان اپنے اچھے برے کا جواب دیتا ہے، اور اگر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا یعنی وہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر جب الیکشن ہوتے ہیں تو عوام انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے،
کہ نون لیگ کی کارکردگی نہیں پسند تھی عوام کو، تو انہوں نے نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا. تو سیاستدانوں کے متعلق تو عوام کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈلیور نہیں کرتے، پرفارم نہیں کرتے، یا ان کی پرفارمنس عوام کو پسند نہیں آتی، بھلے اپنے خیال میں وہ بہت اچھا ہی پرفارم کیوں نہ کریں، عوام انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے. لیکن آپ کو تو کوئی اٹھا کر باہر بھی نہیں پھینک سکتا، آپ تو ووٹ لے کر آتے نہیں، اور آپ اپنی پالیسیز مسلط کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ملک کو کی اکانومی کو ریوائیو کر دیں گے. لیکن گزشتہ 3 سالوں کے دوران ملک کے ریوائیول کا کوئی چانس ہمیں نظر نہیں آ رہا. رینیویبل انرجی آپ نے ملک پہ پیدا کی 0 میگا واٹ، آپ نے کوئی ہائیڈرو انرجی ملک میں پیدا کی 0 میگا واٹ. جو ملک 16,000 میگا واٹ سرپلس انرجی پیدا کرتا ہے اور اس کی پیمنٹ کرتا ہے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ہر مہینے آئی پی پیز کو، اور اس کے نتیجے میں گردشی قرضوں کے بوجھ تلے دبا چلا جا رہا ہے. اس مسئلے کا حل آپ کے ماہرین نے کوئی نکالا؟ کیا آپ سٹیل بل کی نجکاری کر سکے؟ کیا آپ پی آئی اے کی نجکاری کر سکے؟ کہ آپ کسی اور سفید ہاتھی کو پرائیویٹائز کر سکے؟ ظاہر ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. اس وقت تک آپ ملک کی معیشت کو ترقی نہیں دے سکے، ملک میں انڈسٹری کو فروغ نہیں دے سکے، ٹریڈ کو فروغ نہیں دے سکے. ایگریکلچر کو جو فروغ ملا ہے اس میں آپ کی کوششوں کا 0 کردار ہے، اندھا دھند بارشوں کا اس میں کردار ہے. اور چونکہ انڈسٹری بند ہے اور جو سرمایہ دار ہے وہ دل برداشتہ ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی طرح کاشتکار ترقی کر رہا ہے. چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اب ہم اگر کاشتکار کو بھی 2 سہولتیں نہیں دیں گے تو انڈسٹری تو پہلے ہی بند ہے، تو ملک مکمل دیوالیہ ہو جائے گا. اس لیے جو کاشتکار کو تھوڑی سی زیادہ کہیں سے مراحت مل گئی یا موسم اس کے فیور میں آ گیا تو اس کے نتیجے میں تھوڑی سی فصل بہتر ہو گئی ہے. آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اور اس میں بھی آپ نے کوئی کردار لینے نہیں دیا، کیونکہ آپ کے کاکڑ صاحب نے گندم امپورٹ کر دی تھی، اور آپ کے شہباز صاحب نے بھی گندم امپورٹ کر دی تھی، اور آپ کے محسن نقوی صاحب بھی گندم امپورٹ کرنے والوں میں شامل تھے. لہٰذا ٹیکنیکلی تو آپ کا ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. اگر آپ نے اسمگلنگ کنٹرول کر کی ہے ڈالر کی یا پیٹرول کی یا فوڈ آئٹمس کی تو بڑی مہربانی، لیکن آپ کی اطلاع کی عرض ہے اس کے لیے حکومت پر قبضہ کرنے کا اور محمد اورنگزیب انسٹال کرنے کا اور شہباز شریف انسٹال کرنے کا کوئی ذمہ یا کوئی مقصد نہیں تھا. وہ تو ویسے بھی آپ کی ذمہ داری تھی. یعنی اگر نواز شریف اور عمران خان اور شاہد خاقان عباسی کے دور میں آپ سرحدوں کی حفاظت نہیں کر رہے تھے اور آپ سرحدوں پر اسمگلنگ کو ہونے دے رہے تھے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سے اسمگلنگ کو ہونے دے رہے تھے، تو پھر آپ غلط کر رہے تھے. اس وقت بھی جو ایئرپورٹس کے ذریعے سے اور سی روٹس کے ذریعے سے اور روڈ لنکس کے ذریعے سے اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، کیونکہ لا انفورسمنٹ آپ کا کام ہے. سیاسی حکومت کا یا سیاستدان کا تو یہ کام ہی نہیں ہوتا. تو اس کام کے لیے اگر آپ نے شہباز شریف اور محمد اورنگزیب انسٹال کیے ہوئے اور عمران خان اور بلاول بھٹو اور نواز شریف کو باہر بٹھایا ہوا ہے تو پھر آپ کی دانائی کو سلام ہے. اللہ کرے کہ معیشت آپ کے دور میں ترقی کر جائے، لیکن ایز آف دس مومنٹ آپ کے جو اسٹیٹ ہیں ان سے ہمیں کوئی اشارہ نہیں مل رہا کہ آپ کے دور میں اگلے سال میں اگلے 2 سال میں انڈسٹری یا پاکستان کی ایکسپورٹس یا پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی اتنا بڑھ جائے گا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے سامنے اور دوسرے ممالک کے سامنے اور دیگر ڈونر ایجنسیز کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. جب ایسا کچھ نہیں ہو رہا، جب ایسا فائنینشیل ریفارم ایجنڈا کہیں پہ امپلیمنٹ ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر آپ ہوں یا محمد اورنگزیب کے علاوہ کوئی اسد عمر ہوں یا نوید قمر ہوں یا کوئی سرتاج عزیز ہوں، ہاں اسحاق ڈار نہ ہوں اور مفتاح اسماعیل ہوں، پھر ہمارے لیے تو سب برابر ہے.